Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامیات کلاس 8-9 میٹرک کے لیے آج ہم حصہ موضوعاتی مطالعہ کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے. سبق نمبر 2 ہے ہمارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت. پیج نمبر 99. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس پیج نمبر 99 پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت، ٹھیک ہے، دونوں سے محبت ہونی چاہیے، اور اطاعت یعنی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی، ان کے احکام کے مطابق عمل کرنا. اس سبق میں آپ کو آیات کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کرنی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے، ہم سے کیا چاہا گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں ختم نبوت سے متعلق بھی بتایا گیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو شروع کرتے ہیں. انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کے تحت بنائی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے. لہٰذا یہ تمام چیزیں خود بخود نہیں بنی، بلکہ جب ہم ان تمام ان گنت مظاہر یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بڑی بڑی چیزیں جیسے دریا، پہاڑ، صحرا، سمندر، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں بنانے والا اور ان پر قدرت رکھنے والا ایک ایسی ہستی ہے جو ہم سے ہر چیز سے، ہر شے سے طاقتور اور بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، ان سب کی بناوٹ سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک قدرت رکھنے والی ذات موجود ہے اور جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے. اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے، کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے. جیسے کہ سورج، چاند، ستاروں کا وقت پر طلوع ہونا، دن کا رات میں اور رات کو دن میں بدلنا. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق بتاتی ہیں. بغیر کسی بنانے والے کے ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ بھی تیار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں آپ کو یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھائی گئی ہے کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کی حرکت کے بغیر نہیں بن سکتی. آپ اپنی ضرورت کی چیزیں بناتے ہیں، جیسے آپ کے برتن ہیں، ٹیبل وغیرہ ہیں، اور بہت سی ہماری آسائش سے متعلق ضرورتیں، تو ان سب کو ہم بناتے ہیں، ہم ان چیزوں کے خالق ہوئے. لیکن ہم نے کس چیز سے بنایا؟ ہم نے برتن مٹی سے بنائے. ٹھیک ہے، تو ہمیں مٹی کہاں سے عطا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی طرح جب ہم فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لکڑی کہاں سے عطا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. درخت اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، ہم نہیں اگا سکتے. ہم اگر درخت اگاتے ہیں کسی بیج کو بو کے، ٹھیک ہے، تو وہ بیج بھی جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا تخلیق کیا ہوا ہے. ہمیں کہیں سے حاصل ہوا، کسی پھل سے، کسی بھی طریقے سے. تو پھر وہ تخلیق کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم مزید اپنی سہولت کی چیزیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا پیالہ خود سے نہیں بن سکتا تو پھر یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب چیزیں کس طرح سے پیدا ہوں؟ یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی.
یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ ادراک یعنی فہم، سمجھ بوجھ۔ جب ہم اپنے وجود میں موجود قوتوں کا احساس کرتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ تمام چیزیں بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، ترجمہ: اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا اس رب، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کا رب کون ہے؟ وہ واحد ہستی جس نے یہ پوری کائنات تخلیق کی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، سورج چاند ستاروں کو پوجتے ہیں، پہاڑوں کو، درختوں کو، کسی مخصوص جانور کو، یا اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا کوئی پتلا۔ ایسی لاتعداد چیزیں ہیں جو انسانوں نے خود ہے، جنہیں لوگوں نے اپنا رب ماننا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنا ہم پر حرام ہے، ہمیں منع ہے، یہ شرک ہے۔ اگر ہم بتوں کو پوجتے ہیں، آپ لوگوں نے ڈراموں وغیرہ میں دیکھا ہوگا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ بتوں وغیرہ کو بھی پوجتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی کوئی موجود ہے۔ جب ہم اس رب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے کہ وہ واحد ہستی جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے یہ پوری کائنات پیدا کی، جس نے ہمیں زندگی عطا کی، تو ہمیں صرف اس رب کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر میں آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ تمام باتیں سکھائی گئی ہیں۔ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ یہاں آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کسی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہو، آپ کی مدد کی ہو، تو آپ کو وہ احسان، وہ حسن سلوک ساری زندگی یاد رہتا ہے کہ مجھ پر کبھی کوئی ایسا مشکل وقت آیا تھا لیکن اس شخص نے میری مدد کی تھی اور وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ یقیناً آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوگا، آپ کے کسی دوست نے، ساتھی نے، بہن بھائیوں نے آپ کی ایسی کوئی مدد کی ہوگی جو آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس میں مزید بتا رہے ہیں، جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھے۔ یعنی جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمارے وجود کو مکمل بنایا، ہماری زندگی کو آسائشیں بخشی، ہمارے لیے طرح طرح کی کھانے پینے کی نعمتیں عطا کی ہمیں، ٹھیک ہے، تو اس ہستی سے ہم کیوں نہ محبت کریں۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی ان کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت ہے۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہو۔ بالکل، اگر آپ ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک رب کو مان لیا لیکن آپ اس کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ چند ایک احکامات کی پیروی کر رہے ہیں اور تمام کی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر پاک لوگوں کو اپنے، یعنی انبیاء کرام کے حوالے سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاک لوگ ہیں تو انہیں اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو مخصوص فرمایا، انہیں چنا اور پھر انہیں نبوت کا
नबूवत की ज़िम्मेदारी अता की, ठीक है, यानी उन्हें सिलसिला हिदायत में शामिल किया। यहाँ पर आपको मज़ीद बताया गया कि उन पर अल्लाह ताला ने क्या किया, अपने अहकामात उन्हें बताए ताकि वो दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। इसी तरह किताबों या सहीफ़ों, या तो कोई मुकम्मल किताब दी गई या सहीफ़े जो चंद सफ़हात पर मुश्तमिल होते थे अहकामात, तो वो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिला हिदायत के आखिरी पैगम्बर हैं और कुरान मजीद जो आप पर नाजिल की गई, जो कि दायमी की हिदायत की किताब है, तो इंसान की फलाह के लिए आखिरी पैगाम अमल है जिस पर अमल पैरा होकर दुनिया में कामयाबी और आखिरत में निजात हासिल की जा सकती है। ठीक है, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत की हमें क्या वजह बताई गई है कि हमें अल्लाह ताला के तमाम अंबिया पर भी ईमान लाना है और उनके बताए गए अहकामात के मुताबिक हमें अमल करना है। तो हम चूँकि आखिरी उम्मत हैं और हमारे नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी तरह उन पर नाजिल की गई किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, तो हमें उसमें बताए गए तमाम अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी। ठीक है, इस चैप्टर में आपको दोनों के मोहब्बत और अताअत के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हमें उसके बताए गए अहकामात और उसके अंबिया पर ईमान लाना और उन्हीं की बताए गए तरीके के मुताबिक हमें उनके अहकामात पर अमल पैरा होना। अगली हेडिंग है हमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी ईमान का तकाजा है। कुरान मजीद ने इस मोहब्बत का जिक्र किया। सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा महबूब हैं। यानी मोमिन की पहचान क्या है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। मोमिनों की जान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत में से इंतखाब करना पड़े तो मोमिनों को जान देकर भी मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखना है। यानी अपनी जान से भी बढ़कर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है। फिर मज़ीद अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाता है, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़ो और अल्लाह ताला से डरते रहो। यानी जो हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देते हैं, ठीक है, मोमिनीन को देते हैं, तो वो हुक्म अल्लाह की तरफ से आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं देते, अपनी तरफ से उन्होंने कोई अहकाम जारी नहीं किए, बल्कि उन्हें हुक्म दिया गया तो वो उन्होंने आगे अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया। तो जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुक्म पर अमल पैरा हैं और हमें हुक्म के मुताबिक अमल करने की हिदायत देते हैं, तो हमें भी उस अमल को उसी तरीके के मुताबिक इख्तियार करना है। तो इस आयत में क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। गुफ्तगू में सलीका, अमल में मुताक़त और रवैयों में अताअत पैदा होगी तो तक़वा का हक़ अदा होगा। यानी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुफ्तगू रखनी है, बातचीत का तरीका, उनका हर अमल, उनका अंदाज, हमें उन्हीं रवैयों की अताअत करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने छोटों बड़ों से किस तरीके से बातचीत की, किस तरीके से हुस्न सलूक रखा उन लोगों से, तो हमें उन्हीं के मुताबिक अमल पैरा रहना है। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के अहकाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जानने की कोशिश की जाए। यहाँ तक आप लोगों ने आयात का हवाला पढ़ा। अब यहाँ आपको मज़ीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मुतालिक बताया गया है। हदीस है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से कोई ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मैं उसे अपने आबाओ, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊं। यानी हमारा ईमान भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने माल और अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत न करें।
اگلی حدیث ہے، اس میں ارشاد کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا۔ یہ یقیناً آپ کی بک میں جو احادیث موجود ہیں اس میں حدیث نمبر 5 ہے، یعنی جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہمیں ان کے تابع ہونا ہے، اسی کے متعلق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے متعلق عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہاں آپ کو 3 پوائنٹس کے ذریعے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ محمد میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اگر ہم اس طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، لیکن اگر ہم اس کے برخلاف کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اطاعت نہیں کی۔ تو ہمارا ہر عمل اگر اطاعت سے خالی ہے، اگرچہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اطاعت رسول نہیں ہے، ہمارا طریقہ مختلف ہے، تو پھر ہمارا ہر عمل بیکار ہے۔ اب اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کے بارے میں مزید آپ کو بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بنا دیا۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اپنے کی گئی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اسی طرح محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے تمام احکامات کو اپنایا ہے اور ان پر ہم عمل پیرا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، کیونکہ نبی کا اسوہ اللہ تعالیٰ کی ہی بتائے گئے احکامات کے مطابق ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اس قدر اپنایا کہ آپ نے خود کو ان کے سپرد کر دیا۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف پیروی کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں اس کی چاہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عمل بھی ضائع ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے تو آپ کا عمل کیا کہلائے گا؟ منافقت کہلائے گا۔ جی، زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور، تو اس کا مطلب آپ منافقت کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کریں اس پر تنگ دل نہ ہو بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں اس کی چاہت، محبت اور احترام ہونا چاہیے۔
جب آپ کے دل میں اس کی محبت ہوگی، احترام ہوگا، تو آپ کا عمل خود بخود قابل قبول ہو جائے گا۔ ختم نبوت سے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ ختم نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شراکت داری کے لیے کہا تھا، یعنی ہمیں شریک کر لیں، اپنے اس مقصد میں ہمیں بھی شریک کر لیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کا علم ہوتا تو وہ اس شخص کو تو نہیں ہو سکتا تھا، اور اس میں شراکت داری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انہیں صحابہ کرام نے جہاد کے ذریعے ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ ابدی صحیفہ ہدایت یعنی مکمل تمام دنیا کے لیے، جو کہ مزید اب اس میں کچھ ایڈ کرنا ہو تو وہ پھر کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ ہم اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، کمی و بیشی نہیں کر سکتے، ہم نے اس میں کرنی بھی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو پہنچا، اور اختتام کو بھی۔ اتمام یعنی تمام ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا، اور اختتام یعنی ختم بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد ہوا سورۃ المائدہ میں، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین سے فرما رہے ہیں کہ آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، اور میری نعمت تمہارے لیے مکمل ہو گئی ہے، یعنی دین کی جو نعمت ہے، اور تمہارے لیے بطور دین میں نے اسے پسند کیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل، اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اعلان کر دیا کہ آج آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، ہماری کتاب مکمل ہو گئی، اور اب ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے اور انہی احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ مزید آپ لوگوں کو چند آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یعنی جب کچھ لوگوں نے نبوت میں شراکت داری چاہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان فتنوں نے سر اٹھایا تھا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کچھ لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے اب دنیا میں نہیں آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام لازمی آئیں گے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آئیں گے، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر سے نبی نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امتی بن کر آئیں گے۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اس میں دنیا کی بھلائی اور اس میں آخرت کی نجات ہے۔ اس چیپٹر کو آپ نے یقیناً میرے ساتھ پورا پڑھ لیا ہوگا، اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ چیپٹر آپ نے مزید اسے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ اگر بائی مسٹیک مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھیں، سمجھیں، اس کے ساتھ ساتھ بک کھولیں۔ بک آپ نے خود بھی اپنے سامنے کھول کر رکھنی ہے، اور آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی بک کا احترام کریں، کیونکہ اس میں آیات دی ہوئی ہیں آپ کو، اور شروع میں آپ کو اس میں 3 صورتیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ قرآن مجید کی
حفاظت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے اپنی بک کا احترام کرنا ہے۔ اس کا اسائنمنٹ سالو ہو چکا ہے، یعنی چیپٹر 2 آپ کے لیے سالو ہے۔ تو آپ نے اس کے تمام سوالات سالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختصر سوالات بھی اس کے 4 ہیں اور تفصیلی 3 ہیں۔ طریقے کے مطابق آپ نے ان تمام سوالات کو سالو کرنا ہے، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا اور میں نے کہاں کوئی مسٹیک کی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔